توبہ کا معنی ہے لوٹنا، واپس آنا۔ مراد یہ ہے کہ آدمی نافرمانی والے راستے سے فرما برداری والے راستے کی طرف لوٹ آئے۔ جب بھی انسان سے کوئی گناہ ہو، کسی بھی گناہ کا بوجھ دل پر ہو، کوئی گلٹ ہو، کسی طرح کی پریشانی ہو، کاموں میں رکاوٹ آ رہی ہو، انسان کو اس کے گناہ ستا رہے ہوں، غمگین کر رہے ہوں، غمزدہ کر رہے ہوں، ڈپریشن میں مبتلا کر رہے ہوں، تو کیا کرے؟ اگر کسی سے گناہ صادر ہو جائے تو اسے چاہیے کہ توبہ کرنے میں جلدی کرے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک موت آ جائے اور توبہ کیے بغیر اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے۔ توبہ کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر کسی یکسوئی والی جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اپنے گناہ کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب عاجزانہ طریقے سے گڑ گڑا کر دعا مانگے اور دعا میں اپنے کیے ہوئے گناہ پر انتہائی ندامت اور پشیمانی کا اظہار کرے اور آئندہ کے لیے اس قسم کے گناہ کے قریب نہ جانے کا پختہ عزم کرے اور اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا بھی مانگے۔ توبہ کی قبولیت کے لیے چند شرائط ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ہر انسان خطا کار ہے، بہترین خطا کار وہ ہے جو خوب توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وہ حقوق جن کا تعلق فرائض و واجبات کے ساتھ ہے، ان کی ادائیگی کا اہتمام شروع کر دے۔ مثلاً کسی نے ایک عرصے تک نمازیں نہیں پڑھی، یا اس پر زکوٰۃ واجب تھی اور وہ ادا نہیں کی، یا رمضان کے روزے نہیں رکھے، یا حج فرض تھا وہ ادا نہیں کیا، تو اسے چاہیے کہ آئندہ ان فرائض کی پابندی شروع کر دے اور گزشتہ چھوٹے ہوئے فرائض و واجبات جو اس کے ذمہ لازم تھے، ان کی ادائیگی کا آہستہ آہستہ اہتمام شروع کر دے۔ دوسری شرط حقوق العباد، یعنی وہ حقوق جن کا تعلق دوسرے لوگوں سے ہے۔ جس نے اس قسم کے حقوق ضائع کیے ہیں، اسے چاہیے کہ توبہ سے پہلے وہ ان حقوق کو ادا کرے۔ مثلاً کسی کا ناحق مال لیا تھا تو وہ کسی طرح واپس کرے یا اس سے معاف کرائے۔ اگر کسی کو اپنے ہاتھ یا زبان سے تکلیف پہنچائی ہے تو پہلے اس سے معاف کرائے، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ تیسری شرط جس گناہ میں مبتلا ہے اسے فوراً چھوڑ دے۔ حدیث میں آتا ہے ندامت ہی توبہ ہے۔ اپنے کیے ہوئے گناہ پر ندامت کا اظہار کرے، آئندہ اس قسم کا گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، یعنی وہ گناہ ریپیٹڈلی نہ کرے اور توبہ النصوح کرے، سچی توبہ کرے۔